مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار میں دے ماروں گا۔ حمزہ کو فون کرتے ہی وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ بیڈ پر نیند دراز لیٹا اس کی فریاد سن رہا تھا۔ یار امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات حیا کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ کیا؟ حمزہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، اب بتاؤ یہ مرنے والی بات ہے یا نہیں؟ اون نے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ میں کل تمہارے پاس آتا ہوں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حمزہ بھی کچھ الجھ سا گیا تھا۔ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں امی اور ابو دونوں سے اپنی طرف سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ میری ایک سننے کو تیار نہیں۔ اون نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی عثمان بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اگر اب انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر یہ لوگ مجھے حیا میڈم کے ساتھ نتھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یار اگر دیکھا جائے تو وہ بری بھی نہیں ہے، بس عمر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ جانتا تھا کہ جاوید اور فردوس کافی سخت مزاج والدین ہیں۔ بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کے بعد تو وہ اور بھی محتاط ہو گئے تھے، اور اب ان کی ساری امیدیں اون سے وابستہ تھیں۔ تھوڑا فرق؟ اون اس کی بات پر دبی ہوئی آواز میں تقریباً چیخ پڑا تھا۔ یار میرا مطلب ہے، حمزہ کو اندازہ ہو گیا کہ بات سنبھالنا مشکل ہوگا۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے ہمیشہ اپنی بڑی کزن کی طرح دیکھتا آیا ہوں، عزت دیتا آیا ہوں۔ 5 سال بڑی ہے وہ مجھ سے یار۔ لوگ تو اپنے سے 10 سال بڑی عورتوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور تجھے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے۔ جواباً اون نے غصے میں فون بند کر دیا۔ حمزہ پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اون کا واویلا اپنی جگہ غلط بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھتا تو شاید یہی محسوس کرتا۔ انسان اپنی شریک حیات کے بارے میں عموماً یہی چاہتا ہے کہ وہ کم از کم ہم عمر ہو، اگر چھوٹی نہ بھی ہو۔ حمزہ اور اون بچپن کے دوست تھے، اور اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے گھر کے فرد سمجھے جاتے تھے۔ اگلے دن حمزہ اون کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اون نے گزشتہ رات سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اون، اس طرح ضد اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو سنبھالو۔ حمزہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے نہ سمجھاتا تو اس کے والدین کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا اون اسے اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ تم ہی بتاؤ۔ کیا یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ آج کل تو لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو لگتا ہے کہ ان سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اون ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ حمزہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں ابھی اسی وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ یار پہلے صبر تو کر۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، لیکن تبھی بتاؤں گا جب تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے۔ حمزہ نے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ اون کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ بتاؤ بھی۔ اون نے بیزاری سے کہا۔ ایسے نہیں، پہلے دماغ ٹھنڈا کرو۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا سر پر برف رکھ لوں؟ جتنا ٹھنڈا ہونا تھا ہو چکا، وہ کوفت سے بولا تو حمزہ ہنس پڑا۔ تم ایک بار حیا سے خود بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، اور اگر اس نے ابو کو جا کر بتا دیا تو پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے نا، وہ کل ہی ہو جائے گا۔ اون نے چڑھ کر جواب دیا۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون پر بات کرو، تم اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے جانو۔ اگر وہ سمجھدار اور پر اعتماد ہوئی تو تمہاری اس رشتے میں عدم دلچسپی دیکھ کر خود ہی انکار کر دے گی۔ کم از کم مجھے تو یہی امید ہے۔ حمزہ کے مشورے پر اون نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے دل ہی دل میں اندازہ لگا رہا ہو کہ یہ اسے کسی نئی مصیبت میں تو نہیں دھکیل رہا۔ پھر اس نے آہ بھری اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آخر کار اون نے حامی بھر لی۔ حمزہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اون نے اگلے دن حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم، اس نے نہایت شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں اون بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے معلوم ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ ہی کے نام سے سیف ہے۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، اسی لیے گھبراہٹ میں اپنا تعارف کروانا اون کو خود بھی خاصی حماقت محسوس ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں۔ حیا نے قدرے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا۔ چند لمحے اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے وہاں اون کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس سوال پر اون کو ہلکی سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ جی ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی موجودہ صورتحال پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ اس کے طنزیہ جواب پر حیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی اہم گفتگو تو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ حد تک اصل وجہ سمجھ چکی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ آپ اتنی بھی کم عمر نہیں ہیں کہ ہمارے بارے میں گھروں میں چلنے والی باتوں سے بے خبر ہوں۔ اسی سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس بارے میں ہمارے والدین تو پہلے ہی بات کر چکے، مجھے مزید تو کچھ نہیں کہنا۔
पता नहीं क्यों मगर ऑन के लहजे से उसे महसूस हुआ कि वो उस रिश्ते से खुश नहीं है। खुश तो वो खुद भी नहीं थी। अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी करना उसके लिए कोई खुशी की बात तो नहीं थी। लेकिन मुझे बात करनी है और आप ही से करनी है, वरना निकाह वाले दिन में क्या कर बैठूं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। इस बार ऑन ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा था। हया चंद लम्हे खामोश बैठी उसकी बात को हसन करती रही। तो फिर बेहतर है कि आप कल मुझसे मिल लें। जगह और वक्त आप खुद तय कर लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा और ये मुलाकात कल ही होनी चाहिए। ऑन का सर्द और दो टूक लहजा हया को कुछ ज्यादा ही नागवार गुजरा। वही जानती थी कि लड़की होने के बावजूद उसने इस रिश्ते के खिलाफ कितनी बार एहतजाज किया था, मगर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार वालिदैन के आंसुओं और इसरार के आगे उसे खामोश होना पड़ा था। ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई कमी थी, वो अपनी कामयाब बुटीक चला रही थी, खुद मुख्तार थी और अच्छी खासी आमदनी रखती थी, मगर शादी जैसे फैसलों में वो अब भी अपने वालिदैन पर इन्हिसार करती थी। एक बार अपनी पसंद से मंगनी हुई थी, मगर वो शख्स मंगनी तोड़कर किसी और का हो गया। दूसरी बार वालिदैन की पसंद से रिश्ता तय हुआ, वो भी अंजाम तक न पहुंच सका, और अब तीसरी बार वो इसी बंधन में बंधने जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मंगनी के मरहले को छोड़कर सीधा शादी का फैसला कर लिया गया। कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि किस्मत उसके साथ ऐसा क्यों करती है। हालांकि उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा कद-काठ, दिलकश शख्सियत, कामयाब कारोबार, सब कुछ तो मौजूद था, मगर शायद नसीब उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उसकी बड़ी बहन की मंगनी कभी ऑन के बड़े भाई से हुई थी, मगर वो बैरून मुल्क जाकर किसी और से शादी कर चुका था। शायद इसी बात का इजाला करने के लिए अब उसके वालिदैन छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। हया हमेशा ऑन को एक छोटे भाई और अच्छे दोस्त की तरह देखती आई थी, मगर वो खुद भी बेबस थी। उसे मालूम था कि अगर इस रिश्ते से इनकार किया तो कुछ अरसे बाद कोई और रिश्ता आ जाएगा और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। अगले दिन दोनों हया के बताए हुए रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने बैठे थे। ऑन बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि सामने बैठी लड़की उससे पूरे 5 साल बड़ी है, मगर दिल था कि हया के मासूम और दिलकश सूरत देखकर यह हकीकत मानने को तैयार ही नहीं था। देखें, आपका और मेरा किसी भी लिहाज से मैच नहीं बनता। ज़रूरी तो नहीं कि भाई ने माजी में जो किया उसका कफ़ारा हम दोनों अदा करें। ऑन ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे वालिदैन मेरी शादी किससे करवाना चाहते हैं, आपसे या किसी और से। अगर आपको मसला है तो अपने वालिदैन से बात करें, मुझे ये सब सुनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हया ने एक बार फिर उसी बेलचक अंदाज में जवाब दिया जिससे ऑन की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती महसूस हुई। आप मुझसे 1-2 नहीं, पूरे 5 साल बड़ी हैं। सोचें लोग क्या कहेंगे। ऑन ने उसे जज्बाती तौर पर कायल करने की कोशिश की। मैं तो आपको एक नॉर्मल रिश्ता भी नहीं दे पाऊंगा, मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, हया ने स्पॉट लहजे में कहा। तो फिर बेहतर नहीं कि रिश्ता बनने ही ना दिया जाए। जिस तरह आप अपने वालिदैन के सामने मजबूर हैं, मैं भी इतनी ही, बल्कि शायद आपसे ज़्यादा मजबूर हूँ, हया ने संजीदगी से कहा। फिर कदरे तंजिया अंदाज में बोली, और आप कोई ऐसे टॉम क्रूज भी नहीं कि मैं आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। इस बार हया ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि ऑन के तेवर तो फौरन बदल गए, उसके चेहरे के नकूश तन गए। वो झटके से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ा हुआ और गुस्से से भरा रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब हया एक रिश्ते को निभाने के लिए रुखसत हो गई, जिसे ना उसने चुना था ना ही दिल से कबूल किया था। रुखसती और दीगर रस्मों से फारिग होने के बाद उसे ऑन के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर वो खामोशी से बेड पर बैठ गई और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। साइड टेबल पर एक जानिब लैंप रखा था, जबकि दूसरी तरफ ऑन की तस्वीर सजी थी। बिलाशुबा वो बेहद वजी शख्सियत का मालिक था। तस्वीर में उसकी मुस्कुराती शक्ल देखकर हया का दिल एक लम्हे को धड़क उठा। घने बाल, गहरी सी आंखें, लंबी पलकें, कुशादा पेशानी, सुतवा नाक और नुमाया नकूश, वो हर लिहाज से पुरकशिश लग रहा था। गालिबन ये तस्वीर उसकी तालिब इल्मी के ज़माने की थी, क्योंकि अब वो हल्की सी दाढ़ी रखता था जो उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार देती थी। लंबे कद वाले ऑन के मुकाबले में दरमियाने कद की हया अपनी नर्म और मासूम सी शख्सियत के साथ और भी नाजुक महसूस होती थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुले और फिर ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई, मगर हया ने पलक तक न झपकी। वो सुकून से तकिए से टेक लगाए बैठी मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करने में मसरूफ़ थी। ऑन ने उसका ये बेनियाज अंदाज देखा तो अंदर ही अंदर जल उठा। उसे तवक्को थी कि उसकी बेरुखी के बायस हया का चेहरा मुरझा चुका होगा, मगर वो तो पूरी दुल्हन बनी सुकून से बैठी थी।
مہندی کی تقریب پر بھی وہ اسے غیر معمولی حد تک خوبصورت لگی تھی، اور یہی بات اس کے تمام انتقامی ارادوں کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو اس کے سحر سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حیا کی بے نیازی اس کی یہ آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے میں اس نے شیروانی اور کلا بیڈ پر اچھال دیا۔ حیا نے ایک سرسری نظر اس کی جانب ڈالی، پھر خاموش رہی۔ آن سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میری طرف سے ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے کیا، مجھے بس اس پر تمہارے دستخط چاہیے۔ حیا نے کاغذ لے کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کو بدل گیا۔ وہ دوسری شادی کی اجازت کا تحریری اقرار نامہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات اسے ایسا تحفہ ملے گا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے اور میری آزادی کا پروانہ، آن نے تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حیا نے گہری سانس لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پین دیجیے۔ اب حیران ہونے کی باری آن کی تھی۔ اسے یقین تھا وہ احتجاج کرے گی، روئے گی، یا کم از کم ناراضگی کا اظہار تو کرے گی، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے مزید الجھا رہا تھا۔ پین دیجیے، حیا نے دوبارہ کہا۔ آن نے خاموشی سے قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حیا نے بنا کسی بحث کے دستخط کیے اور کاغذ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آن نے جھنجھلا کر کاغذ واپس لے لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اتنی پرسکون کیوں تھی۔ حیا اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی اور آہستگی سے اپنی جیولری اتاری اور سلیقے سے رکھ دی۔ آئینے میں اسے آن کا عکس بھی دکھائی دیا، جو اب بھی حیرت اور الجھن کے عالم میں بیٹھا تھا۔ پھر وہ کاغذ دراز میں رکھ کر وارڈروب میں کپڑے نکالنے لگا۔ اپنی ناقدری پر حیا کی آنکھ کے کونے میں ایک آنسو ابھرا، مگر اس نے فوراً اسے صاف کر دیا۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، نرم دل اور چھوٹی چھوٹی خواہشات رکھنے والی، مگر آن نے جس طرح اس کی ذات کو نظر انداز کیا، اس کے بعد وہ اپنی کسی خواہش کو زبان دینے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ جب آن واش روم سے باہر آیا تو حیا اپنے کپڑے لے کر اندر جا چکی تھی، اور جب وہ واپس نکلی تو کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں، جبکہ آن پہلے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حیا بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی، آن ایک بار پھر غصے سے بھڑک اٹھا۔ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، اسی لیے فضول میں جذباتی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ اس کے غصے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے تکیہ درست کر کے آرام سے لیٹ گئی۔ آن جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر صوفے پر جا کر لیٹو، چلو، اس نے بے رحمی سے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بار حیا بھی غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے پھر مجھے آنٹی اور انکل کے کمرے میں جا کر سونا چاہیے۔ اپنا دوپٹہ کاندھوں پر درست کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ فضول ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی تمہیں اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا چکا تھا، پھر تم یہ سب اتنے نارمل انداز میں کیسے لے سکتی ہو؟ آخرکار آن نے اپنے اصل مسئلے کا اظہار کر ہی دیا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی صرف آپ کی طرف سے ہے۔ مجھے اپنے والدین کی بات کا مان رکھنا تھا، سو میں نے رکھ لیا۔ اب اپنے مسئلے کا حل آپ خود ڈھونڈیں۔ وہ کاندھے اچکا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سر تکیے پہ رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں۔ آن نے اسے پھر سے سکون سے لیٹتے دیکھ کر کہا، تو پھر صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیتی ہوں، وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آن کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر والدین اس کی بات سمجھتے تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی کیوں؟ خیر، مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، تمہارا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے سے کروٹ بدلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر میں جہاں بھی لیٹوں، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب سو جائیں تاکہ کل تازہ دم ہو کر دوبارہ طنز کے تیر برسا سکیں۔ حیا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ بڑے ہی اطمینان سے جواب دے کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اطمینان کافی تھا کہ آنٹی اور انکل اس کے ساتھ تھے۔ آن جو بھی کر لے اسے اس کی حیثیت سے محروم نہیں کر سکتا تھا، اور یہی یقین اسے چند ہی لمحوں میں پرسکون نیند کی آغوش میں لے گیا۔ دوسری جانب آن تھا جو اپنی ساری نفرت اور غصہ نکالنے کے باوجود بے چین اور بے سکون پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ فردوس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ آن ولیمے کے اگلے ہی دن سے آفس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو آن جھنجھلائے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آن، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران فردوس یہی سمجھتی رہی کہ بیٹے کا غصہ وقتی ہے،
چند دن بیوی کے ساتھ گزارے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر صرف خوبصورتی ہی ازدواجی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ہوتی۔ اس کی غیر معمولی سنجیدہ لہجے پر فردوس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فکر نہ کریں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ اون، ایسا مت کرو بیٹا، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر اون نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کوئی بچی نہیں ہے، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، پورے 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی سو مل گئی، اب کم از کم اپنی مرضی کی زندگی تو گزارنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ جم پہنچ کر وہ اپنے پارٹنر کے پاس جا بیٹھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی تم سے بڑی ہیں۔ دوست نے سرسری انداز میں پوچھا، مگر یہ جملہ اون کو تازیانی کی طرح لگا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا اور ویٹ لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں آسانی سے روب میں نہیں آتی، الٹا شوہر کو بچوں اور غلاموں دونوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ دوست مزید آگ لگا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بات پر اون کو حیا کا رویہ یاد آ گیا۔ واقعی وہ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اچانک ویٹ اٹھانا بھی اسے مشکل لگنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوچ نے اسے ویٹ واپس رکھتے دیکھا تو قریب آ گیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ آ گیا، اسی لیے ٹیمپو نہیں بن رہا۔ اون نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، یار پھر کل سے ٹھیک سے شروع کرنا۔ کوچ اس کا کاندھا تھپ تھپاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد بھی اون بمشکل آدھا گھنٹہ جم میں گزار سکا۔ اس کا دماغ کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ غصے میں واپس گھر آ گیا اور حسب توقع کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ حیا آرام سے بیڈ پر بیٹھی کوئی فلم دیکھ رہی تھی، ساتھ میں پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ اون نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو حیا بدستور اسی انہماک سے فلم دیکھ رہی تھی، جیسے کمرے میں اس کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اون کی نظریں غصے سے اس کے چہرے پر جم گئی۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ حیا نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے نیازی طاری تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ کبھی کبھار اون کو یوں ٹھہری ہوئی نظریں اس کے دل کو سوکھے پتے کی طرح لرزا دیا کرتی تھیں۔ بند کرو یہ بکواس۔ جب حیا نے کوئی رد عمل نہ دیا تو اون غصے سے بولا۔ حیا نے خاموشی سے مووی کی آواز بند کی اور بلوٹوتھ ایئر پیس کان میں لگا لیا۔ اون اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، مگر حیا تو پہلے ہی چوکنی بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ آواز تو بند ہے نا، اب آرام سے سو جائیں۔ اس کا پرسکون لہجہ اون کو مزید چڑھانے لگا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کا دل ہے، آپ یہ کشن آنکھوں پر رکھ لینا۔ حیا نے ایک اور حل پیش کر دیا۔ بند کرو نا اسے، ورنہ میں LED توڑ دوں گا۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی رہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اب دو بدو آ گئی۔ کتنی باتیں مانی میری اب تک؟ اون نے مکمل رخ اس کی طرف کر لیا۔ کسی رشتے سے ساری باتیں مانو؟ اس نے بھویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، تو بس اتنا ہی صبر تھا؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ اون کی بات کا مطلب سمجھتے حیا کا چہرہ سخت ہو گیا۔ گھٹیا سوچ۔ صرف 2 لفظوں میں اس نے اون کو جواب دے دیا۔ اون زیر لب مسکرایا، پھر اچانک اس کے کان سے ایک ایئر پیس نکال کر خود لگا لیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی حیا کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن اٹھا کر کھانے لگا۔ حیا حیرت سے اسے پل پل رنگ بدلتے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب دوسری بار اس کا ہاتھ باؤل کی طرف بڑھا تو حیا نے باؤل پیچھے کر لیا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ اون نے بے فکری سے جواب دیا۔ ایئر پیس واپس دیں۔ حیا نے ضبط کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے، وہ اس کی ہتھیلی سے نظریں چرا کر بولا۔ مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے، آپ سو جائیں۔ میرا کمرہ، LED میری، نیند بھی میری، اب میری مرضی، مووی دیکھوں یا سوؤں۔ اس بار اون بھی ڈھیٹ بن گیا تھا۔ حیا نے غصے سے اسے دیکھا۔ دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پھینکا، باؤل سائڈ پر رکھا اور تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب یہ محض اسے چڑھانے کے لیے بیٹھا رہے گا۔ اس کے ہتھیار ڈالنے پر اون کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر میں لیٹی حیا پر ڈالی، پھر مووی دیکھنے لگا۔ ماننا پڑنا تھا، اس کی چوائس واقعی اچھی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اون کی نظر بار بار حیا پر جا رہی تھی۔ لیمن اور گرے رنگ کے خوبصورت سوٹ میں ہلکے میک اپ اور سلیقے سے بنے بالوں کے ساتھ وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔
بیٹا حیا کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا۔ فردوس نے چائے پیتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ آن فوراً بھڑک اٹھا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ حکم سناتا ہوا وہ ڈائننگ ہال سے نکلنے لگا۔ پیچھے سے حیا کی مضبوط آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اس لیے نہیں بنایا کہ شادی کے بعد بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور میں اسے جاری رکھوں گی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ لے کر جاؤ اسے۔ جاوید نے بھی اون کو ڈانٹ دیا۔ اون غصے سے تن فن کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ آپ اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ بڑبڑاتا وہ اس نے گھڑی پہنی، والٹ اور موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی کے پاس وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو لڑکی کچھ دیر پہلے اسے اچھی لگی تھی، اس وقت اون کو پھر سے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا اپنی جگہ چونک گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ آن کی سخت آواز سن کر حیا نے کھڑکی سے باہر ہٹتی ہوئی نظریں واپس اس کی طرف کیں اور آہستگی سے راستہ بتایا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کچھ دیر بعد آن پھر بولا۔ مجھے تو کچھ ثابت ہی نہیں کرنا۔ کل کو جب آپ دوسری شادی کر لیں گے تو کیا میں در بدر پھرتی رہوں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ ویسے بھی جب آپ مجھے بیوی مانتے ہی نہیں، اس رشتے سے کوئی خاص تعلق ہی نہیں رکھتے، تو پھر میرے کام کرنے پر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کے لہجے کی چبھن نے آن کو مزید تبا دیا۔ اوہ، تو آگے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کیوں؟ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ حیا نے کاندھے اچکائے۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لے لو، اتنی ہی خود مختار ہو تو میں ڈرائیور کیوں بنوں؟ شوہر تو بن رہے ہیں، کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی صحیح۔ حیا کے شوخ مزاج پر آن کا منہ بن گیا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، مگر یوں جلی کٹی سنا کر اپنے جذبات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیا کا دل چاہا پھر سے اسے گھٹیا سوچ کا خطاب دے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ جیسی سوچ انسان کی ہوتی ہے نا، ویسی ہی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے واقعی لگنے لگا تھا کہ آن جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے تاکہ وہ خود ہی ہار مان کر چلی جائے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی دل تو آخر دل تھا، اس کے رویے پر دکھتا ضرور تھا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے تو صرف ایک قدر کرنے والا ساتھ ہی مانگا تھا، مگر قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھڑکی کے پار نظریں جما لیں۔ اللہ کرے تمہیں بھی محبت ہو اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کرے جو آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ بد دعا پہلی بار دل سے نکلی تھی اور اس نے پوری خاموشی کے ساتھ اپنے چند قدم دور بیٹھے شوہر کے نام کر دی۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کا صبر کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پر گاڑی میں بیٹھتی آن نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنا شروع کیا۔ اسے اب اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ حیا عموماً خاموش رہتی ہے تاکہ بات بڑھ نہ جائے، مگر وہ پھر بھی اسے بار بار تنگ کرنے پر تلا رہتا تھا، جیسے اس نے طے کر لیا ہو کہ اسے اتنا اکتا دے گا کہ وہ خود ہی سب چھوڑ کر چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حیا نے بغیر غصہ ہوئے آرام سے جواب دیا۔ لڑکیوں کا ڈریسنگ سینس تو ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہوتا۔ وہ پھر وہی عمر کا تانا دے گیا۔ اس بار حیا خاموش رہی، مگر اس کی بات دل کے اندر کہیں چپ گئی۔ انسان تھی، کیسے انکار کرتی کہ اس کے تیر اسے زخمی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ریسرچ بہت اچھی لگتی ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کی۔ آخرکار اس نے ہلکی سی کاٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آن ہنس پڑا۔ میری جوانی تو ابھی چل رہی ہے محترمہ، تو پھر دوسری شادی کب کر رہے ہیں؟ حیا نے اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے اعتماد سے سوال کیا۔ جلد ہی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ حیا اس کی مسکراہٹ کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ ملنا ہے اس سے؟ آن نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملوائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ اس بار حیا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہلکے سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ بلکہ اگر کہیں تو کل ہی میں اور آنٹی جا کر اس سے ملاتے ہیں۔ اس کے معصوم سے مشورے پر آن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ رمضان شروع ہونے میں صرف چند دن باقی تھے اور اسی دوران فردوس نے کہا، آن گاڑی کی چابی حیا کو دے دو، اسے ڈرائیونگ آتے، ہم دونوں رمضان کی گروسری لینے چلتے ہیں۔
हया जो आईने के सामने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी, अचानक उनकी बात सुनकर रुक गई। ऑन ने भी पलटकर उसे देखा। फिरदौस जल्दी से अपना प्रोग्राम तय करके कमरे से बाहर निकल गई। ऑन ने साइड टेबल से चाबी उठाई। देखो, कहीं मेरी गाड़ी पर गुस्सा ना निकाल देना। वैसे भी इस उम्र में देखने और सुनने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है। उसके तंज पर हया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। रहने दें, हम कैब ले लेंगे, वो खुद को संभालते हुए बोली। मगर पहली बार उसके चेहरे पर दुख का हल्का सा साया था और ये देखकर ऑन भी कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। हया जैसे बैग उठाने के लिए झुकी, ऑन ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, ये लो चाबी ले जाओ। उसने नरमी से चाबी उसके हाथ में रख दी, मगर हया ने फौरन हाथ खींच लिया। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा, आपकी बातें ही काफ़ी। उसकी आंखों में नमी देख ऑन लम्हे भर को साकित रह गया। वो तो एक आम सा लम्स था, मगर रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के था। हया अपना बैग उठाकर गुस्से से कमरे से निकल गई। ओह, तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगना मेरी बातों से ज़्यादा बुरा लगता है। ऑन के होंठों पर हल्की सी शरीर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में एक नया शौक जागा। चलो फिर, अब ज़रा नए अंदाज से खेल खेलते हैं। हया का पूरा दिन जहनी बेचैनी में गुजरा। उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठना भी उसे एक इम्तिहान लग रहा था। बार बार आंखें भर आती। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मसला इतना बड़ा क्यों लग रहा था। क्या वो वाकई इतनी बेवकूफ़ थी? उम्र में सिर्फ 5 साल का फ़र्क था। वो 26 का था और वो 31 की, मगर ऑन उसे ऐसे ताने देता था जैसे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गैर अहम हो। दिल ही दिल में वो टूटती हुई सी बड़बड़ाई, या अल्लाह, ये मैं किस आजमाइश में फंस गई हूँ। अगली सुबह नाश्ते के दौरान ही फिरदौस ने हया को प्यार से अपने साथ लगाया था। अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना और बस 2 दिन में वापस आ जाना, मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। ऑन ने माँ बेटी के इस प्यार भरे अंदाज को खामोशी से देखा, मगर कुछ कहे बगैर रह गया। जी ज़रूर, हया ने मोहब्बत से जवाब दिया और डाइनिंग रूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ओह, तो ये मैके जा रही है। ऑन के अंदर न जाने क्यों एक हल्की सी चुभन उठी। हालांकि उनके दरमियान हालात ऐसे नहीं थे कि उसे उस पर गुस्सा आता, मगर फिर भी वो खुद को रोक न सका। गाड़ी में बैठते ही उसने पूछा, इस वक्त छोड़ूं या शाम में? नहीं, अभी बुटीक जाऊंगी, वहाँ से अब्बू ले लेंगे शाम में, वो बड़े आराम से अपना प्लान बताकर बोली। ऑन अंदर ही अंदर एक अनजानी सी बेचैनी महसूस कर रहा था। अगले 2 दिन उसके लिए इंतहाई बेसुकूनी में गुजरे। हर किसी से चिड़चिड़ा सा हो गया था। कमरे में आते अजीब सा बोझ महसूस होता। उसे लिए गाड़ी की चाबी उठाकर रात गए तक सुनसान सड़कों पर घूमता रहता। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या रहा। हर वक्त हया की बातें, उसका अंदाज, उसकी हंसी और आंखों में तैरते आंसू जहन में घूमते रहते। वो खुद को बार बार झुठला रहा था कि शायद ये सब बस चंद दिन की गुर्बत का असर है या उसकी मौजूदगी से पैदा होने वाली आदत। मगर कुछ कैफियतें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान नाम देना नहीं चाहता। जब दिल किसी एक ही हस्ती की तरफ खींचने लगे और हर मंजर उसके बगैर अधूरा लगने लगे, तो वो कैफियत मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं होती। ऑन जो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने पर तुला हुआ था, अब उसी के सहर में उलझता जा रहा था। नफ़रत और मोहब्बत के दरमियान बारीक सा फासला था और शायद वो खुद भी इसे महसूस किए बगैर एक तरफ बढ़ रहा था। दफ्तर से वापसी पर जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो हया की चहकती हुई आवाज़ ने उसे लम्हों के लिए साकित कर दिया। सारी बेचैनी एक पल में कहीं खो गई, मगर फौरन ही वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। सामने वही दुश्मन जा सोफे पर फिरदौस के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने संजीदगी से कहा और एक सोफे पर बैठ गया। हया की बातें जैसे एकदम रुक गई। वालेकुम अस्सलाम, उसने धीरे से जवाब दिया और खामोश हो गई। मेरे कमरे में चाय भिजवा दें, वो मुख्तसर सा कहकर उठा। दिल तो नहीं चाह रहा था कि वहाँ से जाए, मगर नींद की कमी भी तो पूरी करनी थी। वो ऊपर चला गया, मगर जाने से पहले उसने एक लम्हे के लिए हया पर गहरी नज़र डाली, जो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। हया क्यों लगा जैसे उसकी वो नज़र भी कुछ कह गई। वो खामोशी से बैठ गई, मगर दिल के अंदर एक और दर्द जाग उठा। सुबह सहरी के लिए हया ने अलार्म लगा दिया। जैसे ही वो बजा, वो फ़ौरन उठकर मुँह हाथ धोने चली गई। बाहर आई तो ऑन वैसे ही बेखबर सो रहा था। उसने ठंडी सांस भरी, दोबारा अलार्म सेट किया और उसके सिरहाने रखकर बाहर आ गई। सहरी बनाने के बाद फिरदौस के कहने पर वो दोबारा ऑन को जगाने के लिए कमरे में दाखिल हुई। वो अब भी गहरी नींद में था। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर मोबाइल चेक किया तो अलार्म पहले ही बंद हो चुका था। तौबा, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए हैं हजरत, उठ ही नहीं रहे, वो बड़बड़ाई।
اس نے دوبارہ 1 منٹ کا الارم لگایا اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ آن سیدھی کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھریوں سے اس کا جھنجھلایا ہوا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو اتنا بھولا سا لگ رہا تھا کہ حیا کچھ پل کے لیے بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ آن کی آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے ورنہ میں آنٹی کو بلا لوں گی، وہ جل کر بولی۔ دل ہی دل میں سوچا نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہو۔ ٹھیک ہے بلا دو، میں بھی نہیں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی اسکیم بتانے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھے نا، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے دیکھو ان کے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے مسکرایا۔ سحری کا وقت نکلنے کے ڈر سے وہ مزید کچھ نہ بولی۔ آگے بڑھ کر اس کا کاندھا زور سے ہلایا۔ بس بس، کاندھا توڑنا ہے کیا میرا؟ آن ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد تمہیں ہر سحری پر یوں ہی اٹھنا پڑے۔ وہ غصے میں بد دعا دے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے آن کی ہنسی کی آواز گونجتی رہی۔ نیچے آ کر وہ سب کے ساتھ خاموشی سے سحری میں شامل ہو گئی اور پھر کچھ دن واقعی سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں آن کی پھپھو کے گھر افطاری کے لیے مدعو تھے۔ آن ابھی آرام کر رہا تھا جب حیا کمرے میں آئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے انداز میں دوپٹہ اڑے حیا پر ڈالی جس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں بس آدھے گھنٹے میں تیاری شروع کریں، 5 کے قریب نکل جائیں گے، عصر پڑھ کر پھر چلیں گے۔ افطاری کے وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس کے قریب بیٹھ گئی، قرآن مجید سرہانے رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ آن اس کی دھیمی اور نرم آواز میں قرأت سنتے ہوئے جیسے کسی اور ہی کیفیت میں چلا گیا۔ سورہ رحمان کی تلاوت جاری تھی اور جب بھی وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتی، آن کی نظریں خود بخود نم ہو جاتی۔ وہ بے اختیار موبائل ایک طرف رکھ کر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا، سر اس کے گھٹنوں کے پاس رکھ دیا۔ حیا لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سر ہلا کر دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گئی اور وہ چپ چاپ اس کی آواز میں کھو گیا، جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ جب اس نے قرآن بند کیا، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کو اچانک خالی پن سا محسوس ہوا۔ پورے بیڈ پر پھیلنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر ہی میں کنارے پر تھی، تھوڑا پیچھے ہوتی تو گر جاتی۔ حیا نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہوں اور فوراً لڑنے بھی کھڑی ہو گئی۔ آن نے سیدھا ہو کر شرارت سے کہا۔ وہ منہ بنا کر قرآن الماری میں رکھنے لگی اور کپڑے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتے ہیں؟ آن نے اچانک سوال کیا، جیسے کوئی بہت اہم بات ہو۔ اس لیے کہ رشتہ کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی چیزوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر آن لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو جیسے ایک پل کو بھول ہی گیا تھا کہ کبھی اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ لب بھینچ کر وہ دوبارہ سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ حیا واش روم میں جا کر چھپ گئی تھی۔ تیار ہو کر نیچے جانے کے کافی دیر کے بعد جب تک حیا نیچے نہ آئی تو آن جھنجھلا کر اوپر کمرے میں داخل ہوا، مگر جیسے ہی نظر شیشے کے سامنے کھڑی حیا پر پڑی وہ ٹھہر سا گیا۔ آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنے وائٹ اور گرین سوٹ میں سجی سنوری حیا واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آن کی نظریں پلٹنے سے انکار کر گئی تھیں۔ بس آ گئی، میری جولری نہیں مل رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی بال سنوارتی، کمر تک کھلے بال ایک طرف کرتی، نازک سی ہیل والی سینڈل پہننے لگی اور فوراً پرس اٹھایا۔ افطاری پر جاری ہوئی ہیں کسی شادی پر؟ آن نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روک لیا، جیسے چاہتا ہو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی میں، وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں عجیب بے ربط سی ہو رہی تھی۔ بال باندھو، آن نے اچانک کہا۔ نہ جانے کیوں اسے حیا کے کھلے بالوں سے الجھن ہونے لگی تھی، جیسے کوئی اندر ہی اندر ڈر سا ہو، محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے خوف۔ میری مرضی، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی اب میں۔ اس کے دائیں طرف سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، آن نے پھر سختی سے کہا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے، جیسے وہ اکیلا ہی اس سحر کا حق رکھتا ہو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ کیوں بند کروں؟ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے نکاح میں شامل کر لیں، جب دل کرے 2 کوڑی کا کر دیں، بڑی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ چٹک کر کاندھے اچکا گئی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ سمجھ نہیں آتی بات؟ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر غصے سے کیچر اٹھا کر بال باندھ لیے۔ آن کے چہرے پر ہلکی سی جیت والی مسکراہٹ پھیل گئی۔
اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے موبائل پر میسج ٹائپ کر رہا تھا کہ پیچھے سے حیا کا پاؤں پھسلا اور اس نے اچانک سہارا لینے کے لیے آن کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ آن نے چڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ایک آفیشیل میسج کر رہا تھا اور اوپر سے اس کا اپنا دل بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک حیا کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ آن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے اس کی دل خراش چیخیں گونجی تو سب دوڑ کر آئے۔ فردوس اور جاوید بھی پہنچ گئے۔ حیا ٹانگ پکڑے درد سے تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر سیڑھی کا کنارہ لگنے سے گہرا زخم آ چکا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو جاوید فوراً، وہ بولا۔ آن نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر درد سے بے حال حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ جو ہاتھ مت لگایا، چھوت ہوں نا میں، دھکا دیتے وقت احساس نہیں تھا؟ وہ روتے روتے چیخی۔ فردوس اور جاوید نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نے دھکا دیا؟ میں نے دھکا نہیں دیا، آن فوراً بولا، مگر اس کی بات شور میں دب گئی۔ امی! حیا پھر سے درد میں چیخی۔ آن نے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بغیر کسی کی طرف دیکھے اسے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ ہاسپٹل پہنچتی وہ اسی طرح حیا کو بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کے لیے بس وہ اہم تھی جو درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر خون کی لکیریں اب خشک ہونے لگی تھیں۔ فوراً ایمرجنسی سٹاف متحرک ہوا اور انہیں باہر جانے کا کہا گیا۔ آن، فردوس اور جاوید باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا، فردوس روحانسی آواز میں بولی۔ میں نے اسے نہیں گرایا، آئی سوئر میں نے نہیں گرایا۔ آن پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ بے بسی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ فردوس نے بس ایک نظر، چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ تسبیح میں مصروف ہو گئی۔ جاوید بھی خاموش کھڑے تھے اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ تینوں فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ پروسیجر ہے مگر ساتھ میں آپ سب کو صبر بھی رکھنا ہوگا۔ آن نے الجھ کر فردوس اور جاوید کی طرف دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ فردوس نے مختصر سا جواب دیا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد آن نے فوراً پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ فردوس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے کیا نہیں، بیوی ہے وہ میری، وہ بے اختیار بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے کبھی بیوی مانا ہی نہیں۔ فردوس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اندھے نہیں ہم، تمہارا رویہ، تمہاری بیزاری سب دیکھ رہے تھے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر نہیں، تم نے تو اس کی عمر کو ہی اس کا جرم بنا دیا اور آج نوبت یہاں تک آ گئی۔ جاوید بھی سب توڑ بیٹھے۔ اس کی ہڈیاں پہلے سے کمزور تھیں، خاص طور پر دائیں ٹانگ کی۔ بچپن میں بار بار فریکچر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس میں راڈ ڈال دی تھی۔ کہا تھا یہ ساری زندگی ساتھ رہے گی، ذرا سا جھٹکا بھی بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ احتیاط ضروری تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ سانس لیا پھر آگے بولے۔ ہمیں یہ سب شروع سے معلوم تھا، اسی لیے اس کی 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ سب یہی سمجھتے رہے وہ معذور ہے، حالانکہ حقیقت صرف کمزور ہڈیاں تھیں جن کا علاج ہو چکا تھا۔ آن خاموش کھڑا سنتا رہا۔ فردوس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب شائستہ نے مجھے بتایا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، تبھی میں نے فیصلہ کیا اس بچی کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری اس کا گناہ بن جاتی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ تمہیں اگر اس میں دلچسپی نہیں تھی تو ہم نے کچھ نہیں بتایا، ورنہ ڈر تھا تم اس بات کو بہانہ بنا کر انکار کر دیتے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ اوہ خدایا! وہ بینچ پر سر تھامے بیٹھ گیا۔ دماغ میں ایک ایک منظر بار بار چلنے لگا، اس کی اپنی تلخ باتیں، اس کی بے رخی اور حیا کی وہ خاموش برداشت۔ تو یہ سب وجہ تھی، اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو وہ سہ جاتی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کتنے ہی وار خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ندامت نے اسے پوری طرح گھیر لیا۔ کاش اس نے اسے سنبھال لیا ہوتا، کاش وہ اس لمحے موبائل چھوڑ کر اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑ گیا ہوگا اور راڈ کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن کھو بیٹھی ہوگی اور اسی لیے اس نے اسے تھاما تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وقت کو جیسے پیچھے موڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اچانک وہ اٹھا اور ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا۔ اس کی کنڈیشن کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ ابھی تک اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جسے وہ خود تعلق توڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہا تھا۔
डॉक्टर के रूम से निकलकर वो सीधा बाहर बेंच पर आ गया जहाँ फिरदौस बैठी थी। माँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, आई स्वेयर। उसने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की। मैं मान लेती हूँ तुमने धक्का नहीं दिया, फिरदौस ने धीरे से कहा, लेकिन आखिर वो तुम्हारे साथ ही सीढ़ियाँ उतर रही थी ना। अगर वो लड़खड़ाई तो क्या तुम उसे संभाल नहीं सकते थे? वो खामोश हो गया। माँ की बात सीधी दिल में उतर गई थी। 2 दिन इस तरह से गुजर गए। डॉक्टर ने उसी दिन उसकी टांग में रॉड डाल दिया था। तीसरे दिन डिस्चार्ज की बात हुई। मुझे अम्मी के साथ जाना है, हया ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। वो मुसलसल 2 दिन से ऑन को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। वो वहाँ मौजूद होता मगर वो ऐसे बर्ताव करती जैसे वो है ही नहीं। सबने उसकी सर्द मोहरी नोट की थी। डॉक्टर इस वक्त डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कर रहा था। देखें, बच्चे को कम से कम 20 दिन आराम चाहिए, इसे एक से दूसरी जगह मूव ना करें। ऑन ने फौरन बात संभाली। आंटी, आप लोग इसे हमारे घर ले चलें, कोई मसला नहीं। वैसे भी आपका उम्रे का प्लान है ना, इसे ख़राब न करें। ये सादत तो बार बार नहीं मिलती। हया आराम से घर पर ही रहेगी। हया ने खफकी से माँ को देखा मगर फिरदौस ने ऑन की बात मान ली। घर आकर वो मुंह फुलाए बैठी रही। अच्छा, ऐसा करते हैं, नीचे वाले कमरे में तुम लोग रह लो और मैं और तुम्हारे अब्बू गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। फिरदौस ने कहा, नहीं अम्मी, आप क्यों तंग होंगी, मैं और हया गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऑन ने फ़ौरन मना किया। उसने काम वाली को बुलवाकर अपने कमरे का सामान गेस्ट रूम में मुंतकिल करवाया। फिर एहतियात से हया को बेड पर बैठाया क्योंकि उसे अभी टांग मोड़ने से मना किया था। रात में सोने का वक्त आया तो ऑन ने फिरदौस को इस कमरे में रुकने से मना कर दिया। आप आराम से रेस्ट करें, रोज़ा भी रखना है, सुबह थकन होगी तो बीपी शूट कर जाएगा, मैं हूं ना यहाँ। ऑन के इस इसरार पर हया का दिल चाह के वाकई उसका दिमाग ठिकाने लगा दे। आखिर वो अब क्यों इतना मेहरबान बन रहा था? क्या वो इंसानियत के नाते उस दिन उसे संभाल नहीं सकता था? मगर नहीं, जिस तरह उसने उसका हाथ झटका था वो लम्हा उसके दिल में कहीं गहरा उतर गया था। फिरदौस और जरीना काम वाली उसके कमरे से निकलते ही ऑन ने दरवाज़ा बंद किया। जरीना, आप यहाँ लेट जाएं, फिरदौस ने जाते हुए कहा। दरवाज़ा बंद होती हया की स्पॉट सी आवाज़ गूंजी, मैं हूं ना आपके पास, इसीलिए तो परेशानी। रात को उठकर बेड से गिर भी गई तो आप ही उठाएंगे ही नहीं। उसका लहजा जहर खून था। ऑन ने बड़े सुकून से उसकी बात सुन ली। कोई रद्दमल न देखकर हया खुद ही हैरान रह गई। वो खामोशी से उसकी दवाइयाँ चेक करने लगा, फिर नाइट बल्ब ऑन किया और मेन लाइट बंद कर दी। उसके बाद आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा। हया सांसें रोके उसे देख रही थी। वो झुका, उसके शानों से थाम कर आगे किया। हया को जैसे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। जो तकिए उसके पीछे रखे थे उनमें से 2 हटा दिए, फिर उसे बाजू से एहतियात से आगे किया क्योंकि अभी टांग पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना था, और फिर उसे इस अंदाज से बिठाया कि वो आराम से कमर सीधी करे तो लेट सके। हया उसके चेहरे को हैरत से देख रही थी। ना नागवारी ना बेजारी, बस एक अजीब सी नरमी, जैसे मोहब्बत छलक रही हो। ऑन ने दोबारा उसे कांधों से थाम कर आहिस्ता से लिटाया। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? आखिरकार उसने हैरत से पूछ ही लिया। मेरा फ़र्ज़, बड़े आराम से बोला। मेरी कमज़ोरी तो अब आपकी नज़रों में आ ही गई है। अब तो रास्ता साफ है ना, मुझे भी किसी बहाने ज़िंदगी से निकाल दें और किसी और का हाथ थाम लें। ऑन उसके पास तकिया रख कर लेट गया, एक हाथ सर के नीचे रखे। वो बड़ी बेफिक्री से उसकी बातें सुन रहा था। मैं खैर किसी को ज़िंदगी में ले ही आऊँगा शायद। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन आपको निकालने का तो कोई इरादा नहीं। फिर ज़रा सा रुक कर शरारती लहजे में बोला, अगर आपको निकाल दिया तो लड़ूंगा किससे? सेहन पर इतना बोझ मत डालें, सो जाएं। ऑन ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए तकिए पर सर रखा तो हया ने फौरन झटकने की कोशिश की, मगर उसने गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। हाथ हटाएं, क्यों पकड़ा है? वो दबे दबे गुस्से से बोली, इसलिए कि रात को अगर आप जरा सी भी हिली तो मेरी आंख खुल जाए। उसका लहजा नर्म था, मोहब्बत से भरा। ये जुमला हया के दिल पर जैसे चुभ सा गया। जख्म फिर से हरे हो गए। इतनी सहमत की ज़रूरत नहीं, इसीलिए कहा था जरीना को यहीं रुकने दे। वो सर्द लहजे में बोली, कुछ दिन के लिए मुझे जरीना ही समझ लो। ऑफिस से छुट्टियां ले ली हैं, अब बस खामोश होकर सो जाओ। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों नींद की आगोश में चले गए। रात के किसी पैर हया को गला खुश्क महसूस हुआ, जैसे कांटे चुभ रहे हों। उसने आंख खोल कर दाएं तरफ सोए हुए ऑन को देखा। उसका हाथ अभी तक उसके हाथ में था, मगर गिरफ्त पहले जितनी सख्त नहीं थी। वो चाहती थी खुद उठकर जग से पानी पी ले। आहिस्ता से हाथ निकालने लगी थी कि ऑन ने फौरन आंखें खोल कर उठ बैठा। क्या हुआ, क्या चाहिए? वो फौरन मुतवज्जे हुआ। हया ने कोफ्त से देखा। पानी मैं ले लेती हूँ, यहीं तो पड़ा है। उसके बेजार लहजे की नज़रअंदाज करते हुए ऑन उठा, उसके पास आकर उसे सहारा दिया और ग्लास उठा लिया। पानी उसके होंठों तक ले गया। हया ने फौरन उसका हाथ झटक दिया। टांग खराब है,
ہاتھ سلامت ہیں، میں خود پی سکتی ہوں۔ اون نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پانی پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ آخر اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں آپ کون سا ڈرامہ رہ گیا؟ وہ الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ہر تلخ بات کے باوجود اون پر کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، نرم، سنجیدہ اور کسی عجیب سی کیفیت میں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا لگ جائے اور میرے وہ بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں۔ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ دعا تو اب کبھی نہیں نکلے گی، حیا نے تلخی سے جواب دیا۔ اون نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ شرط؟ حیا نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا اور چہرہ موڑ لیا۔ مجھے ایسی بیہودہ باتوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ مسکراتا رہا اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی، مگر اس کی نظر مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی۔ ان چند دنوں میں اون نے اسے جیسی نرمی سے سنبھال کے رکھا تھا، ہر کام میں مدد، ہر چھوٹی ضرورت کا خیال۔ حیا حیران بھی تھی اور الجھن میں۔ اس کی ہر بات پر رد عمل بدلنے لگا، مگر ایک چیز جو نہیں بدل رہی تھی وہ یہ کہ اس کے دل میں اون کے لیے اٹھنے والی یہ نرم سی بے چینی اب کہیں زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ آخری اشرہ بھی اپنے اختتام کے قریب تھا۔ اس دن اون مارکیٹ گیا اور واپسی پر حیا کے لیے ڈھیروں شاپنگ لے کر آ گیا۔ رات میں جب وہ چیزیں دکھانے لگا تو حیا کا دل چاہا سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ سب آخر کیوں؟ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اصل روپ تو میں دیکھ چکی ہوں۔ اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں بیڈ پر رکھی چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی تو بتا دو، میں آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں، ایک انچاہی بیوی۔ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے، پھر یہ سب نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب آپ دوسری شادی کرنا چاہیں گے میں آپ کا ساتھ دے دوں گی، بس یہ سب کر کے میری اذیت میں اضافہ نہ کریں پلیز۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ اون نے ایک ایک چیز اٹھا کر صوفے پر رکھی، اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں تو کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ کیوں معافی چاہیے؟ آپ تو درست تھے۔ اگر مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو میں کبھی یہ ان بیلنس رشتہ نہ جوڑتی۔ آپ ہمدردی کر رہے ہیں نا، میں معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈرامے مت کریں۔ پہلے تو مجھ سے نفرت تھی، اب یہ سب کیوں؟ مجھ سے فلرٹ کر کے کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اون نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کو قبول نہیں کیا جاتا، مگر فلرٹ سب کو جائز لگتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں مجبوریوں میں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ شروع میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کے جملے، سب میرے دماغ میں چلتے رہے، میں کمزور پڑ گیا۔ حیا کچھ بولنے لگی تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ پلیز میری پوری بات تو سن لو، میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، آغاز میں غلطی میری تھی لیکن میں واقعی نادم ہوں۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ جو میں نے آپ کا ہاتھ جھٹکا تھا اس کا کفارہ شاید ساری زندگی بھی پورا نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا تو حیا نے دھیمی آواز میں کہا، میں اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں بھول سکتی۔ آپ نے بنا قصور کے مجھے بہت کچھ کہا، مجھے اب خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اون نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا کروں کہ تم یہ سب بھول جاؤ؟ مجھے اپنی زندگی سے جانے دے۔ اس کے الفاظ سیدھا دل پر لگے۔ اور کتنی اذیت دو گی مجھے؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ خاموش رہی، نگاہیں جھکی رہی۔ اون نے لب بھینچے، آہستہ سے اٹھا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیا اب کافی حد تک خود چلنے لگی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اون کو باہر جاتے دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس وہ پہلے ہی نکال چکی تھی، مگر نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب صبح اون کی آنکھ کھلی تو حیا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی، مگر سیڑھیاں چڑھنے سے ابھی منع کیا تھا، اسی لیے دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ اون منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا، اچانک آ کر اس کے گھٹنے کے پاس رکھا کشن اٹھا کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حیا نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی فردوس اور زرینہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے لہجے میں چیخی۔ کیا؟ اون نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا، جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھے یہاں سے، وہ غصے سے بولی، مگر خود اٹھ نہیں سکتی تھی ورنہ کب کا اسے ہٹا چکی ہوتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اب مجھے ان سب حرکتوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اور آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی بیزاری سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟
ऑन ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। आप बेजारी दिखाएं, मैं मोहब्बत दिखाऊंगा। और वह वाकई ऐसे ही करने लगा। हया की हर तलखी के जवाब में उसके पास नरमी, ख्याल और मोहब्बत ही थी। इन्हीं दिनों चांद रात भी आ गई। इशा की नमाज के बाद ऑन वापस आया तो फ़ौरन उसके पास आ गया। चलो मेहंदी लगवा कर लाता हूँ। हया जो मोबाइल में मसरूफ़ थी, इस अचानक बात पर तीवरियाँ चढ़ाकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही कोई मेहंदी लगानी है। जाना तो पड़ेगा, मैडम के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरूर, बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरोकार, उसने तंज किया। ऑन खामोशी से उसके करीब बैठ गया और नरमी से उसके चेहरे पर उंगलियां फेर दी। हया ने फ़ौरन घूर कर देखा, दूर रहकर बात किया करें। और मैंने भी कह दिया, अब दूरियों की बातें ख़त्म। उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। ज़िंदगी अजाब बनाती है, वो कोफ से बोली। ओके, बाकी कोसने वापस आकर दे लेना। ऑन ने मुस्कुराते हुए उसे खड़ा किया। जैसे उसने स्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया, ऑन ने फ़ौरन उसकी पहुंच से दूर कर दी। जब मैं हूं तो इन सहारों की क्या ज़रूरत। उसने उसका दुपट्टा ठीक किया और उसकी तवज्जो से हया के दिल में एक हल्की सी लहर उठी। मुझे इस सहारे पर एतबार नहीं, उसने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा। ऑन मुस्कुराया। एतबार भी आ जाएगा, चलें तो सही, रास्ता निकल ही आता है। वो झुककर उसकी पेशानी के करीब आया जैसे कोई नर्म सा वादा हो। एक आखिरी मौका दे दो। हया चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे सोचने दे। ऑन ने शुक्र किया कि उसने इनकार नहीं किया। ओके, सोच लो। वो उसे बाहर ले आया। रास्ते भर उसका हाथ अपने हाथ के नीचे रखकर गाड़ी चलाता रहा। ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल, बस खामोशी थी। मगर इस खामोशी में अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आकर भी उलझ नहीं रहे थे। जिस वक्त वो मेहंदी लगवा कर बाहर आई, ऑन फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। फिर इसी तरह थामते हुए गाड़ी तक ले आया। मेहंदी अभी गीली थी और वो मुसलसल परेशान हो रही थी। सच्ची किसी मुसीबत में डाल दिया है। अब जब तक ये सूखेगी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती। गाड़ी में बैठते उसकी दुहाइयाँ शुरू हो गईं। ऑन ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसका कैचर बालों में ढीला हो चुका था। वो बार बार कोहनी उठाकर बाल पीछे कर रही थी। क्या हो गया? ऑन उसकी हरकतें देखकर समझ न सका। ये जुल्फ़ें खुल गई हैं मेरी, अब कैसे बांधूं? वो रुहासी हो गई। ऑन ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। अब क्या हुआ? हया ने मशकूक नज़रों से देखा। बाल बांध देता हूँ ना, ऑन ने सादा सा जवाब दिया। तो हया ने हल्की सी सांस भरी और उसकी तरफ मुड़ गई। इस वक्त वाकई उसकी मदद के बगैर चारा नहीं था। ऑन ने कैचर उतारा, नरमी से उसके बाल समेटे, बेख्तियार होकर झुककर उन पर एक हल्का सा मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। हया एकदम साकित हो गई। जैसे उसने कैचर लगाया, हया हल्की सी चीखी। आह! इतने ज़ोर से नहीं, बाल खिंच रहे हैं। ऑन ने फ़ौरन कैचर दोबारा खोला। यार, अब मुझे क्या पता होता है, मेरे ख्याल में रोज़ 2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। उसने कैचर हल्का सा ढीला करके दोबारा लगाया, इस बार शरारती लहजे में। हया ने बस खामोशी से उसे घूरा। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी स्टार्ट करते ऑन ने पूछा। कैसे खाऊंगी, हाथ तो ये सब ख़राब हैं। वो बेबसी से बोली। डोंट वरी, इसका भी हल है। वो गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ गया। पता नहीं क्यों इस लम्हे ऑन का साथ, उसकी बातों की नरमी, उसकी नज़रों की गर्मी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे दिल के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। ऑन ने गाड़ी रोकी। लड़का फ़ौरन आया और आइसक्रीम कार्ड पकड़ा दिया। ऑन ने ऑर्डर दिया और शीशा बंद कर दिया। अब खाऊंगी कैसे? ये मेहंदी तो अभी गीली है। हया ने हाथ उसके सामने कर दिए। मैं किस लिए हूँ? ऑन ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा। हया फ़ौरन नर्वस हो गई और नज़रें खिड़की से बाहर कर ली, मगर ऑन की नज़रें उस पर ही जमी रहीं। क्या मसला है? वो फिर मुड़ा। ऑन की हल्की सी मुस्कुराहट उसके दिल में हलचल मचा गई। उसने नरमी से उसके माथे पर पड़े बलों को उंगली से हमवार किया। अगर मैं थोड़ी बहुत बातें मान रहा हूँ ना, तो फजूल हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। हया ने रोब डालने की कोशिश की। इतनी सी हो, रोब कहाँ से लाती हो? ऑन ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांध दिया। इस वक्त लड़का आइसक्रीम ले आया। ऑन ने नरमी से उसे आइसक्रीम खिलानी शुरू की, मगर साथ साथ अपनी शरारतें भरी नज़रों से उसे तंग भी करता रहा। आइंदा कभी ये मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, हया ने तंग होकर कहा। अब तो ये वक्तन फ़वक्तन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऑन ने हल्की सी नज़र उस पर डाली। क्योंकि मुझे इन हाथों पर बहुत अच्छी लगती है। हया इस बार कुछ ना बोली, बस खामोश रह गई। सुबह जब वो नमाज के लिए उठा तो हया भी सो रही थी। ऑन ने आहिस्तगी से उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा, फिर मोबाइल निकाल कर कुछ लिखा और उसके नंबर पर भेज दिया। उसके बाद वॉशरूम की तरफ चला गया।
कुछ देर बाद शावर लेकर सफ़ेद शलवार कमीज में बाहर आया तो हया अब भी गहरी नींद में थी। वो एकदम सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा, फिर कमरे से निकल गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हया की आंख खुली। मदम सी नज़र से देखा तो फिरदौस अंदर आ रही थी। ईद मुबारक बेटा, तुम्हारे अब्बू और ऑन नमाज के लिए गए हैं, तुम भी उनके आने तक तैयार हो जाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके माथे से बाल बिखरे हुए समेटे। खैर मुबारक आंटी, बस मैं उठ गई। हया मोहब्बत से उनसे लिपट गई। शाबाश मेरा बच्चा, तुम्हारे कपड़े रात को जरीना से प्रेस करवा दिए थे, उठो चेंज कर लो। फिरदौस ने उसके चेहरे को प्यार से थपथपाया। दरवाजे से निकलते हुए वो रुकी। जी आंटी, जब इस रिश्ते को कबूल कर लो तो हमें भी माँ बाप की तरह कबूल कर लेना। उन्होंने नरमी से अपनी ख्वाहिश कही और बाहर चली गई। हया चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर बेड से उठने से पहले मोबाइल खोला तो व्हाट्सएप पर ऑन का मैसेज था। उसने फ़ौरन पढ़ा, जिस दिन तुम दिल से मेरा हाथ थाम कर चलोगे उस दिन नासा के हेड ऑफिस के सैटेलाइट फ़ोन पर पैगाम गूंजेगा, मिशन कंप्लीटेड। निज़ाम शमसी के गुमशुदा सितारों ने एक दूसरे को पा लिया है। हया के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। दिल जैसे हल्का सा हो गया। उसके दिए हुए फ्रॉक में तैयार होकर लाउंज में आई तो दरवाजे पर रुक गया। सफ़ेद फ्रॉक, नफीस धागे का काम, चूड़ीदार पजामा, एक कांधे पर चुना हुआ दुपट्टा, बड़ी बालियां और खुले बाल। वो वाकई किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। ऑन की नज़र जैसे वहीं ठहर गई। वो अंदर आया तो हया जावेद से ईद मिल रही थी। ईद मुबारक, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पहल की तो ऑन ने बमुश्किल नज़रें हटाईं। कुछ देर बाद वो उसे अकेला पाकर रास्ते में रोक बैठा। आप कौन है मिस? उसने शरारत से पूछा। आपके पेरेंट्स की चहेती बहू। हया मुस्कुराती उसके पास से निकल गई। दिन भर मेहमानों के साथ गुजर गया। रात हुई तो सब अपने कमरों में चले गए। हया और ऑन एक ही साथ कमरे में आए। अचानक ऑन ने पीछे से आकर उसके कांधों पर सर रख दिया। बस कर दो यार, कब तक ये सर्द मोहरी रखोगी? हया इस अचानक लम्स से घबरा गई मगर खुद को संभाल लिया। जब तक आप मेरी कुछ शर्तें नहीं मान लेते। ऑन खामोशी से उसे देखने लगा। सब कुछ मान ले मगर जुदाई नहीं। हया ने बेड पर बैठकर दराज से कागज़ निकाला और उसकी तरफ किया। इजाज़तनामा और शरायतनामा दोनों हैं। ऑन ने सांस रोक कर उसे देखा। पहली शर्त, कभी मुझे बड़ी उम्र का ताना नहीं देंगे। डन। ऑन फौरन बोला। बुटीक बंद करने को कभी नहीं कहेंगे। डन। हर वक्त ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होंगे। हाफ डन। ऑन ने शरारत से कहा तो हया ने घूरा। हाफ डन? हाँ। आखिरी शर्त, ना किसी लड़की को देखेंगे ना दूसरी शादी की बात करेंगे। डन। मुकम्मल डन। उसने उसका हाथ थाम लिया। माफ़ कर दिया मुझे? हया ने सर हिला दिया। जो कुछ भी हुआ आसान नहीं था मगर मैं एक और मौका देना चाहती हूँ। शायद ये अल्लाह की रज़ा है। मैं इसी में राज़ी हूँ। उसकी आंखों में नमी चमकी। ऑन ने नरमी से कहा, एक बार फिर मुझे माफ़ कर दो। असल मोहब्बत तो इस रिश्ते में है, उम्र के फ़र्क में नहीं। दोनों खामोश हो गए और आंखें मूंद कर रब का शुक्र अदा करने लगे।